بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعدیہ چراغ آپ سب کو اپنے اس رفتری رمضان کی سیشن کی سیریز کے دوسرے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے یو کے اسلامک مشن کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ تمام تر تعریفیں اور حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم مل بیٹھیں۔ پچھلے ہفتے جو تھا ہم نے الحمدللہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کی تھی اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور پھر ہی ہم اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کو ہم نکال سکتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے ہم یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی، تو وہ گائیڈ لائن ہم کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے ہمیں وہ ملے گی؟ تو وہ قرآن ہے جو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے، اور ہم یہی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ حبل اللہ ہے کیا، ہمیں اس قرآن کو کیوں تھامنا ہے، ہم اس قرآن کو کیوں مضبوطی سے پکڑیں تو ہمیں کیا کامیابیاں نصیب ہوں گی، قرآن ہمارے لیے کیسے رہبر اور رہنما ہے۔ اس لیے ہم نے ایک خاص اسپیکر کو اپنے اندر دعوت دی ہوئی ہے کہ جو ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور میں ان کو درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے وہ پروگرام کا آغاز کریں، میں ان کا چھوٹا سا تعارف جو ہے آپ کے سامنے رکھتی چلوں کہ ڈاکٹر محمد اقبال مسعود ندوی، ان کا تعلق جو ہے اکنا سے ہے، انہوں نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنا پروگرام کو آغاز کریں پروگرام کا، میں آپ سب سسٹر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ڈیورنگ دا سیشن اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اور آپ اس کو پوچھنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ سیشن کی اینڈ پہ 15 منٹس جو ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے، تو آپ مولانا ڈاکٹر محمد اقبال مسعود ندوی سے کوشچن جو ہیں وہ کوشچن آنسر سیشن بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو جی مولانا صاحب، آپ اپنا جو ہے سیشن وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 1 آور ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه في امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ بہت ہی محترم بہنوں اور عزیز شرکائے مجلس،
بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے استقبال رمضان کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا، اور یقیناً رمضان جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ایک نئی روحانی زندگی کا یہ سفر ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، شکریہ دوڑا، مہربانی، السلام علیکم۔ یہ رمضان ایک ایسا سفر ہے جس کو ہم روح کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح سے جسم کو صحت مند ہونا چاہیے، اس کو غذا ملنی چاہیے، اسی طرح سے روح کی بیماری سے بچانا اور اس کو غذا دینا بھی ضروری ہے، اور روح کی غذا تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ اس سے پہلے بھی لوگوں پہ روزہ فرض کیا تھا تاکہ تقویٰ اختیار کریں۔ تو یہ ایک مہینہ اس سفر کی لازمی، جسے کہتے ہیں کورس ہے، ایک لازمی پابندی کا نام ہے کہ آپ کو لازماً کچھ کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے جسم کے لیے حلال ہیں، یعنی جو غذائیں حلال ہیں، جو زندگی حلال ہے، ایک مہینے کے لیے جسم کی ان حلال چیزوں پر بھی پابندی لگا دی جائے، تاکہ انسان کا جو روح کا سفر ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ہو اور جسم کی ضرورتیں پیچھے ڈال دی جائیں۔ اور جس وقت یہ نصاب مکمل ہوتا ہے، یہ لازمی نصاب ہے، اور یہ نصاب مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلق آپ سے تقوی کا مضبوط ہو، تعلق مع اللہ آسان ہو، اور خدا کے ساتھ جو انسان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جس نے اس کی بادشاہت ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کے احکام اور جس کے دین پر ہمیں چلنا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک مہینے کا ہمارے لیے یہ لازمی کورس متعین کیا گیا ہے۔ اور اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ جب یہ کورس ایک مہینے میں ہم مکمل کر لیں تو پھر ہمارے 11 مہینے بھی اس طرح سے گزریں کہ حلال چیزوں سے تو ہم قریب ہوں، لیکن حرام سے ہمارا تعلق 11 مہینے بھی نہ رہے۔ یعنی ایک مہینے کا تعلق حلال سے بچنے کا ہے، اور 11 مہینے کا تعلق کہہ لیجئے کہ حرام سے بھی بچنے کا ہے، اور حرام کے علاوہ جو مشتبہ چیزیں ان سے بچنے کا بھی ہے۔ تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر 2 لفظوں سے نکلا ہے۔ ایک تو وقایا کہتے ہیں عربی میں، وقایا کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن۔ جیسے آپ یہ کہتی ہیں کہ مثلا اگر لڑنے والا ایک شیلڈ ہاتھ میں لے لے تو یہ وقایا ہوتی ہے کہ باہر کا کوئی حملہ ہو، اب باہر سے کوئی حملہ کرنے والا ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ وقایا کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ وقایا کا کام کرتا ہے روزہ۔ روزہ جو ہے حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بنیادی طور پر خود تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی عمل نہیں ہے، روزہ نام ہے کچھ چیزوں سے رک جانے کا۔ تو یہ عمل تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک طرح کی نگیٹو چیز ہوتی ہے۔ لیکن روزہ جو تقوی کا آدھا حصہ آپ کے لیے فراہم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بچا لیتا ہے۔ بچانے کے بہت سے باتیں ہیں، شیطان کے سے جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ نفس کے اندر جو باہر سے طاقتیں بگاڑنے والی ہیں، نفس اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو خیر موجود ہے وہ کمزور بھی اگر ہو تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو اس میں بچاؤ کی ضرورت ہو تو برائی، جیسے آپ یوں کہہ لیجیے ایک برتن ہے جیسے، تو رمضان یہ کرتا ہے کہ برتن کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، اس میں کوئی گندگی تھی، کوئی میل تھا، کوئی چیز تھی، وہ سارا کا سارا اس سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اصل میں جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے رمضان کے زمانے میں اس برتن کو، اپنے دل کے برتن کو صاف کر لیا، نکھار لیا، چمکا دیا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے جو بھرنا کیا ہے، وہ کون سی چیز ہوگی جس سے برتن اگر بھر جائے تو پھر تقوی کا دوسرا حصہ جس کو ہم اتقا کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کوئی ساتھ لے لیا کرو اپنے، لیکن سب سے بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر نام ہے 2 چیزوں کا۔ ایک تو ہے اس کے اندر پاکیزگی، یعنی ایسی پاکیزگی جو صرف حرام حلال کے جاننے سے، جو صرف ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان طہارت کا لفظ نہیں جانتا، وہ نظافت کا لفظ جانتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز ہیلدی ہے، یہ صحت کے لحاظ سے مفید ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ فلاں فائدے ہیں، فلاں اس میں نقصان ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جو روح ہے، روح کے لیے جو گندگیاں ہیں، روح کی جو نجاستیں ہیں جس سے روح کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ زمین کی طرف سفر کرتا ہے، اور روح جو ہے وہ آسمان کی طرف سفر کرتی ہے۔ تو اگر روح جو ہے جسمانی گندگیوں سے پاک صاف ہوگی تو اس کا روح کا آسمان کا سفر آسان ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو یہ تقوی کا جو سفر ہے وہ قرآن مجید سے ہم کو جوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ رمضان کے نزول کا مہینہ ہے، اس آسمان سے اس کو اتارا گیا۔
پھر اس کے بعد اس کو رفتہ رفتہ جو ہے 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا کر مکمل کیا گیا، اور پھر آج ہم اس قرآن کو مکمل حالت میں اپنے سامنے پاتے ہیں۔ تو یہ جو سفر رمضان کا ہے، اس کو قرآن مجید نے بتایا کہ ہدن للناس، یہ ہم نے کتاب ہدایت ہے برائے انسانیت، یعنی انسانوں کا یہ مینول بک ہے یہ، کہ اگر ایک انسان، جیسے آپ کوئی چیز مشنری خریدتی ہیں، آپ کو ایک مینول لینا ہوتا ہے، پتہ چلے کیسے استعمال کرنا ہے، کن چیزوں سے ہم بچیں گے تو کس سے فائدہ ہوگا، کس سے مطلب کچھ چیزوں کو رکھیں گے تو اور فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کہتا ہے ہدن للناس ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے ہدایت جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسے آپ کے لیے ریسیپٹر بنایا ہے۔ ایک اگر آپ ریڈیو لے کر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کہیں سے کوئی ویو نکلے گی تو یہ اس کو پکڑ لے گا۔ تو یہ دل جو ہے مرکز ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کو خود بنا نہیں سکتا، یعنی انسان اپنی ہدایت کے راستے کو خود بنا لے، یہ اس میں صلاحیت نہیں رکھی اللہ نے، لیکن اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہدایت کو یہ قبول کر لیتا ہے تو پھر ہدایت اس کے اندر بس جاتی ہے اور پھر ہدایت کو رہنمائی دیتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہدایت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فطری طور پر ایک ہدایت ہے جس میں ہر جاندار اور مخلوق کام کرتی ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے جو انسان کو عقل سے ملتی ہے، جو دنیا میں بہت سے لوگوں کو مل سکتی ہے، غیر مسلم کو بھی مل سکتی ہے۔ لیکن ایک ہدایت وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ لیکن ایک ہدایت وہ ہے جس کو ہم توفیق کہتے ہیں۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، ان سے مل لیا، ان کی بات کو سمجھ بھی لیا، لیکن دل نہیں مان رہا، اس کا قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ قبولیت جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے، جس کو ہم توفیق کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت کے لیے اس کے پاس اصول ہے کہ جو ہم سے ہدایت مانگے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے لیے کوشش کریں گے، سمجھنے کی، تعلق چاہیں گے، ہم سے سوال کریں گے، سمجھنا چاہیں گے، اور پوری تحقیق کے بعد اس کو مطمئن ہو جائیں گے تو ہم ان کو ہدایت دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کا راستہ جو ہے اس وقت کھولتا ہے جب انسان اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے ایک بہت مشہور شاعر ہیں جگر مراد آبادی، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں، یعنی سمندر بہہ رہا ہے ہدایت کا، لیکن آپ اس کو پہچان لیں، بس یہ بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہم نے بڑی کھل کے ہدایت بتائی ہے۔ بین کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو آدمی الفاظ کے ذریعے سے بھی سمجھ لے اور اس کے معنی بھی اس کے اندر واضح ہو جائیں، یعنی اس پہ کوئی گنجلک بات نہ ہو، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہ ہو جس کو انسان کہے پتہ نہیں یہ انہوں نے کیا، کوئی مطلب یہ کہ ایسی عجیب سی بات کہی ہے جو مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ کوئی مطلب یہ کہ عجوبہ سی چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں، بالکل واضح۔ والفرقان، اور اس فرقان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت کو صرف ہدایت کی کتاب نہیں بنایا ہے، بلکہ اینٹی ہدایت کیا کیا ہے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان نقصان پہنچا سکتی ہیں چیزیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حق کو بتایا کہ حق کیا ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم حق کو حق بتا دیں گے اور باطل کو باطل بنا کے ظاہر کر دیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے اور باطل بہت سے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اگر انسان پڑھنے لے، سمجھ لے اور اس کے اندر کے معنی کو اپنے اندر اتار لے اور تقوی سے اس کو جوڑ لے، تو اللہ تعالیٰ فرقان ہے کہ وہ حق کو بھی واضح کر دیتا ہے اور باطل کو بھی واضح کر دیتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس میں انسان کو جیسے کہیں کہ شک کی بات ہو یا کوئی گنجائش کی بات ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ فرقان اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں کیا کہا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا تو ہم تمہارے اندر فرقان اتار دیں گے، یعنی تمہارے اندر یہ کسوٹی بنا دیں گے کہ تم کارے اندر ایک جملہ آتا ہے، کہیں سے بھی کوئی بات کہتے ہیں، آپ فوراً کسوٹی پہ ناپ کے دیکھ لیتی ہیں کہ یہ جملہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس سے میری فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو قرآن مجید میں بدر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَوْمَ الْفُرْقَانِ، وہ دن تھا جس میں مکے سے جب لوگ نکلے تھے تو ابو جہل نے دعا مانگی تھی کہ جو ہم پہ سے حق پہ ہے اس کو آپ واضح کر دیجیے گا، ہمارے لیے کھول دیجیے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم یہ یوم الفرقان بنا دیا بدر کو، کہ آج بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ نہتے کمزور لیکن ایمان والے ان بڑی بڑی طاقت کے اور بڑے بڑے غرور کے ساتھ چلنے والوں کے آگے جیت گئے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نبی کریم نے لقب دیا حضرت عمر کو فاروق کا، کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ حق ان کے سامنے اتنا واضح تھا کہ دھوکہ دینے والا کسی نظر میں آئے وہ پہچان لیتے تھے۔ تو یہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، اس میں ایک آیت کا مطلب ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو اور دیکھو آپس میں بٹ مت جانا۔ تو یہ رسی کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی،
جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا ہمارے پاس ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم نے اس سرے کو پکڑ لیا تو ہم نے اس کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا. اس طریقے سے دوسری آیت میں نے پڑھی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنے دل سے ماننا چاہیے. قد تبین رشد من الغی، لیکن ہم نے رشد کو، ہدایت کو، تقوی کو، نیکی کو، حق کو واضح کر دیا ہے، اور گمراہی کے راستے بھی ہم نے واضح کر دیے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت، اب جو آدمی دو کام کرے گا، ایک تو یہ کہ سارے خدا کے مخالف جتنی طاقتیں ہیں، جتنے خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو دعوے دار بنا رہے ہوں خدائی کے، اور اپنے آپ کو بنا رہے ہوں ہدایت دینے کے، اپنے آپ کو رہنما بنا رہے ہوں، اپنے آپ کو انسانیت کا محسن بنا رہے ہوں، ان سے وہ طاغوت سے ان سے انکار کر دے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو پھر اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا ہے جس میں اگر اس نے اس میں ہاتھ میں اس لے لیا تو اب اس کے پھسلنے کا، اس کے ہاتھ سے چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور سے ایک مہینے میں نصاب کے طور پر، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹری کورس کے طور پر کرواتا ہے. یعنی اگر آپ جائیے کہیں یونیورسٹی میں، آپ ایک مہینے کا کورس کرتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کورس کر لیا ہے، اب آئندہ زندگی میں آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اس کے اندر تو سختیاں اس وقت ہوتی ہیں، لیکن سختیوں کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ جب ایک مہینے کے بعد وہاں سے کورس پڑھ کے نکلیں گی تو آپ اپنے لیے خود اپنی زندگی میں اپنی پابندیاں آپ بنا لیں گی. آپ خود اپنی زندگی کے اندر ایک لاہ عمل بنائیں گی. کچھ چیزیں آپ کے لیے جائز ہوں گی، کچھ ناجائز ہوں گی، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ پریارٹیز میں ہوں گی. تو یہ تقوی کا مسئلہ جو ہے بنیادی طور پر اس قرآن مجید کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بار بار دہرائی ہے. تو ان باتوں کو میں آپ کے سامنے یعنی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان سے اللہ کا تعلق ہوگا تو لازماً اس کا تعلق قرآن سے بھی ہوگا، کیونکہ قرآن ہی واحد کتاب ہے، واحد ذریعہ ہے جہاں سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات ملے. کوئی آدمی یہ کہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ بات کرتے ہیں گاڈ اسپیکس ٹو می، مجھے خدا نے بات کی تھی، مجھے خدا نے بتایا تھا ایسا کر لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے. وما كان الله يكلم احد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے خود آگے بات نہیں کرتا ہے. وہ تو ایک طریقہ ہے اس کا کہ وہ انسان کو چنتا ہے، اس کو ایک وحی دیتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے لوگوں کو بتاتا ہے. کوئی دوسرے الفاظ میں میں اگر منتظر ہوں کہ خدا میرے پاس آئے گا، مجھے بتائے گا، تب میں اس کو مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کتاب میں موجود ہے. اور اس لیے قرآن مجید نے جس طریقے سے یعنی یہ بات بتائی ہے، تو اس میں قرآن مجید سے جو تعلق ہوگا، اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت ہمارے یہاں دل میں بے پناہ ہے، اور اس کو ہم بے پناہ برکت کی چیز سمجھتے ہیں. اس کے ہم بڑے بڑے اس کے وظیفے شفا یابی کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے. یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں، کفر کی، نجاست کی، معصیت کی، نفاق کی، ان کی شفا دینے والا ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے دل کو صاف ستھرا کرنے والا، اس کو تقوی سے بھرنے والا ہے. تو اب اس میں ہم اگر ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس سے انسان کا وہ معاملہ جو انسانیت، آپ دیکھیں نا آج کے زمانے میں ہیومنزم بہت زیادہ ہے کہ صاحب ہم ہیومنٹی مانتے ہیں، انسانیت کو مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. رومی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بزرگ کا انہوں نے کہا کہ وہ چراغ دن میں لے کے جا رہے تھے، ان سے پوچھا بھائی چراغ لے کے کیوں نکلے؟ ان کا میں انسان تلاش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آدمی تو بہت ہیں، لیکن آدمی کے اندر وہ صفات جو ہونی چاہیے، لیکن وہ صفات کہاں سے پیدا ہوں؟ ہم نے تو انسان کو جانوروں سے جوڑ دیا ہے، ہم نے تو انسان کو لا آف نیچر سے جوڑ دیا ہے کہ جیسی چاہو جو سمجھ میں آئے کرتے رہو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لا آف نیچر جو ہے وہ تو ہم نے مادے کے لیے بنایا ہے. ہم نے انسان کے لیے جو بنایا ہے وہ لا آف شریعہ ہے، کہ اگر انسان تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، نیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے بہت ہی معزز طریقے سے ایک نبی کو، بہترین نبی کو چن کر بہترین طریقے سے اس کو پیغام دے کر پہنچایا ہے. تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مادے کے ذریعے سے اور میٹیریل لائف کے ذریعے سے اور فلاسفیکل زندگی سے اور سائنس کی گتھیوں سے تم اس مسئلے کو حل کرو، تو تم انسان کو پیچیدہ سے پیچیدہ کرتے چلے جاؤ گے کہ وہ الجھتا چلا جائے گا. ڈور فلسفی ایک ڈور ہے، کیا ہے کر رہا ہے، سلجھاتا ہے اور سلجھتی نہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو بات پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کو ہم کہیں کہ انسان کے اندر سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ کہ وہ انسان 24 گھنٹے کا ہے، وہ بندہ 24 گھنٹے کا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے مسجد میں تو اللہ کے بندے بن گئے، مسجد کے باہر نکلے تو ہم اپنی مرضی کی تجارت کریں گے، اپنی مرضی کی سیاست چلائیں گے، اپنی مرضی کے حلال حرام طے کریں گے. تو یہ ٹیکنیکلر اور ملٹی کلر جو چیز ہے، یہ اس کو اسلام نفاق کہتا ہے، اس کو اسلام کفر کہتا ہے، اس کو اسلام اللہ سے دوری کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ صبغت اللہ میں آ جاتا ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے. اور اس رنگ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا انفرادی زندگی، اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی پبلک لائف، سب ایک رنگ کی ہوتی ہے. وہ سب رنگوں میں اس کا ایک ہی رنگ جھلکتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کی ذرا تعریف تو بتائیے کہ وہ تھے کیا. انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. کانا خلقہ القرآن، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. یعنی قرآن نے کہا جہاں حلال ہے اس کو انہوں نے حلال کیا، جہاں کا حرام ہے اس کو حرام کیا. تو قرآن کی زندگی ان کے اندر جو ہے تڑپ چکی تھی. علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ان کو دیکھتے تھے کہ وہ روزانہ صبح قرآن بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، تو وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قرآن کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا، لیکن بتاتے نہیں تھے. کافی دنوں کے بعد والد سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کہتے تو ہیں، بتائیے نا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے قرآن کو پڑھو جیسے یہ تم پر اتر رہا ہے. اور یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے تمہارا ہی اس میں ذکر کیا. یہ کتاب جو ہے کتاب الہی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب انسان کی بات کر رہی ہے. تو یہ حضرت عائشہ نے جس طریقے سے بات کہی، تو یہ تعلق میں اللہ جب انسان کی زندگی میں سما جاتا ہے تو اس کی زندگی صرف انفرادی زندگی نہیں بلکہ معاشرتی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی اور معیشت کی زندگی، سب چیزیں اس میں ہیں. اسی میں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ذرا سا غور کیجئے گا، قرآن مجید میں 2-3 آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا روزے کے بارے میں قرآن مجید میں صرف چند آیتیں ہیں، نماز پہ بے پناہ آیتیں ہیں، زکوٰۃ پر ہیں، حج کے بارے میں بھی اچھی خاصی تفصیل ہے، سورہ حج ہے باقاعدہ، لیکن روزے کے بارے میں آپ کو صرف چند آیتیں ملیں گی. لیکن ان چند آیتوں کی تفصیل اگر آپ جائیں تو اس کے ذریعے سے پوری سنت اس میں آپ کو مل جائے گی، حدیث کی زندگی مل جائے گی، نبی کریم کی زندگی سے وہ مل جائے گا. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایلیویشن ہے، ایک قسم کا چیز کو اونچا کرنا ہے کہ انسان نے تقوی کی زندگی اختیار کی اور کچھ چیزوں کی پابندی لگائی اور کچھ کے بعد اس کے اندر ہدایت کا سلسلہ چلا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو کام جب ہو جائیں، جب انسان بن جائے اور انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے اور انسان خیر کو اپنے اندر اتار لے اور خیر کا نمائندہ بن جائے، تو وہ اس کے بعد کرے کیا؟ دیکھیے انسان کی زندگی کے مشن ہوتے ہیں. ایک مشن ایسا ہوتا ہے جب وہ آخری ہوتا ہے، جب وہ حاصل کر لے تب کہتا ہے اس کے بعد کیا کروں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں بہت ہی مطلب یہ کہ میں اوپر جانے کی میری خواہشیں ہوتی تھی کہ اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور سب سے اوپر ہو. تو میں گورنر بن گیا تو مجھے خیال ہوا کہ شاید میں خلیفہ بن جاؤں. جب خلیفہ بن گیا تو مجھے اب خیال ہوا کہ اب اس کے آگے کیا جا سکتا ہے انسان. تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اب یہ ہے کہ میں اللہ کے آگے جتنا اونچا بن سکتا ہوں، اللہ کی نظر میں جتنا اونچا بن جاؤں، اب مجھے اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کو کی تکبیر بیان کرو. اب یہ تکبیر کیا ہے؟ ایک تکبیر تو وہ ہے جو ہم نماز عید کے لیے جاتے ہیں تو ہم زیادہ تکبیرات کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک تکبیر وہ ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر رکوع سے لے کے قیام سے لے کے رکوع سے لے کے سجدے تک اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کبھی نعرہ لگانا ہوتا ہے تو ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیتے ہیں. ابھی سمجھتے ہیں یہ تکبیر ہو گئی. نہیں، تکبیر صرف اتنی نہیں ہے. تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو طاقتیں اللہ کے مد مقابل بن رہی ہیں، جن کی اپنی بڑائی کا جن کو احساس ہے، وہ قومیت ہو، وہ نسل پرستی ہو، وہ سفید و کالے کا رنگ ہو، وہ مطلب یہ کہ مالداری کا روب ہو، وہ حکمرانوں کی حکمرانی ہو اور طاقتوروں کی طاقت کا مظاہرہ ہو، یہ سارے جو خدا بننے والے ہیں، ان سب کے مقابلے میں ہم اللہ کی کبریائی کو عملاً ثابت کر دیں. یعنی زبان سے نہیں بلکہ ہم اس پوری کوشش میں لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کبریائی حاصل ہو جائے. یہ کبریائی کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے بہت سی طرح سے کہا ہے. کہیں یہ کہا ہے کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. کہیں پر یہ کہا کہ تکون الدین کلہ للہ، لیکون الدین کلہ للہ، ساری جو دین ہے، جھکنا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو. کہیں یہ کہا کہ دین ظاہر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ اللہ استعمال کیا نقیم الدین، دین کو تم قائم کر دو. دین جو ہے وہ مطلب یہ کہ نظر آئے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں. کینیڈا جو ہے وہ مطلب یہ کہ ایک بادشاہ کی یا ایک وزیر اعظم کے طریقے سے چلتا ہے. ایک قوم یہاں پہ رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ میرا ملک ہے. وہ وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ میری ہمیں تاریخ ہے، ہم 200 سال کی تاریخ ہے، 400 سال کی تاریخ ہے. لیکن انسان جو بھول جاتا ہے وہ یہ کہ یہ زمین اللہ کی ہے. ان الارض للہ یرثها من یشاء، یہ زمین اللہ کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو زمین اللہ کی ہے، یہ کیسے اللہ کے حکم کی زمین بن جائے، اللہ کے معاملات کے بنیاد پر چلنے والی زمین بن جائے. یہ کبریائی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کبریائی کیا کرتے ہیں. اگر ہم یہاں پر ہیں تو ہم نے ایک مسجد بنا لی، ہم نے ایک اسلامک سینٹر بنا لیا، وہاں پر تھوڑا بہت اسلام کی تھوڑی بہت باتیں کر لی، لیکن باقی جگہوں پر تو وہ کبریائی اللہ کی نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں پر تو دوسری طاقتیں بڑھی ہوئی ہیں. تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کام میں لگ جاؤ کہ اللہ کی کبریائی کو تم مان لو، اپنے اندر اتار لو، اپنی زندگی کو اپنے نفس کے مقابلے میں، اپنی خواہشات کے مقابلے میں، اپنے دوسرے مفادات کے مقابلے میں اللہ کو بلندتر کر دو، اور پھر اس بلندی کو دنیا کے اندر بھی کرنے کے لیے لگے رہو. اور اس کام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کو مہم دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہم دی گئی تھی، کوئی اب ہم اس کے سلسلہ بن جائیں.
تو یہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم تکبیر رب کے جد و جہد میں اچھائی کے پھیلانے والے بنیں اور برائی کے روکنے والے بنیں، اور اس جد و جہد میں جتنا ہم حصہ لے سکتے ہیں اس پیمانے سے ہمارے تعلق مع اللہ کو جانچا جائے گا۔ تو میں نے یہ بات مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ایک نئے انداز سے ایک بات بتاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو اپنے طور پر کوئی بات کہوں، میں قرآن کی زبان میں قرآن کے ذریعے سے اس کا تعارف کراؤں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید کو اگر ہم کہتے ہیں قرآن ہے، برکت کی کتاب ہے، لیکن اس کے اپنے خود قرآن کی صفتیں کیا کیا ہیں۔ تو جیسے امام سیوطی ہیں، امام زرکشی ہیں، اور بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ یہ جمع کیا ہے کہ قرآن مجید کے کتنے نام اللہ تعالیٰ نے خود گنائے ہیں، اور وہ نام کیا ہیں، وہ اس کی صفتیں ہیں، اور ہر صفت سے اس کا ایک خاص پہلو نظر آتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ان کا ایک ہلکا سا تاثر آ جائے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ قرآن مجید کی تشریح کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے ایک لفظ کہا ہے کہ کتاب ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتابی شکل میں نہیں اترا ہے، یہ قرآن تو اترا ہے تھوڑے تھوڑے سے حصوں میں، آیتوں میں، سورتوں میں جمع کیا جاتا رہا، پھر یہ کتابی شکل بنا، لیکن اللہ کے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اور پھر آج بھی یہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو کسی انسان نے بیٹھے بیٹھے دل چاہا تو اس نے کوئی تخیل فکشن بنا دیا، کوئی ذہن میں آیا تو اس نے کوئی قسم کی ہسٹری لکھ دی، اپنے منمانی باتیں لکھ دیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک باقاعدہ تحریر کی شکل میں ایک چیز دی گئی ہے، اور وہ کتاب اللہ کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تورات بھی کتاب اللہ ہے جی، اور انجیل بھی کتاب اللہ ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ خاص بات کیا ہے؟ اس کتاب کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس کو لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے، اور آج بھی یہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس حفاظت کا حال یہ ہے کہ یہ امت اپنی 1400 سال کی تاریخ میں اپنی کتاب سے کبھی محروم نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ تورات جیسے ایک زمانے میں غائب ہو گئی تھی، حضرت عزیر نے اس کو دوبارہ لکھا، اور آج بھی اس میں کتنی اضافے کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد کتابی شکل میں اس کی کیا چیز انسان کی ہے، کیا چیز اس میں اللہ کی ہے، اور کیا چیز انہوں نے بڑھا دی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ ہی کی شکل میں آج بھی ایک لفظ موجود ہے، یہاں تک کہ اس میں کتاب النبی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی ہم اس میں شامل کر دیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ قرآن کے اللہ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی کتابیں جو ہوتی ہیں عام طور سے ریچول ہوتی ہیں، یعنی آپ اس کو کسی موقع پہ پڑھ لیجئے، مناسبت پہ، تقریب پہ، کسی جگہ پہ پڑھ کے اور اسے انجوائے کر لیجئے یا خاموشی سنتے رہیے۔ یہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قرآن اتر رہا ہے تو علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اس قرآن سے ذریعے سے ہم نے انسان کو وہ علم دے دیا جو انسان کے پاس آ نہیں سکتا تھا، وہ اس کو کسی دکان سے، کسی مارکیٹ سے خرید کے نہیں لا سکتا تھا، اپنے ذہن سے خواب دیکھ کے نہیں نکال سکتا تھا۔ تو ہم نے قرآن مجید کو پڑھنے والی چیز بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پڑھی جاتی ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے نبی، یہ جو آپ جلدی جلدی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں بھول نہیں جاؤں گا، تو یاد کرنے میں آپ جلدی جلدی دہراتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ہی ذمے یہ کام ہے کہ ہم اس قرآن کو پورا جمع کرا دیں گے آپ کے دل میں اور کتابوں میں اور کتابی شکل میں، اور ہم آپ کو اس کو پڑھوا بھی دیں گے۔ اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو معلوم ہے کہ جو وظائف ذمہ داریاں تھیں ان میں کیا تھا کہ نبی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ایسا نبی میرے بعد بھیج دیجئے جو میرے کام کو مکمل کر دے، اور وہ کیا کام کرے؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تلاوت کتاب کر کے بتا دے کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے مخارج کیا ہیں، اس کے الفاظ کے اندر کیسے کتنا کھینچنا ہے، کتنا کم کرنا ہے، کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی، اس میں اچھے انداز میں تلاوت کیسے ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر علم کتاب کیا ہے، کیسے اسے احکام نکالے جائیں گے، کیسے اسے باتیں سمجھی جائیں گی، اور پھر حکمت کیا ہے کہ انسان جو ہے حلال حرام کے پہچاننے کے اندر ایک جو کسوٹی اس کے اندر اترتی ہے کہ وہ ہاتھ لگا کے اور آنکھ سے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، اور اس کے بعد دل کا تزکیہ کرتا ہے وہ کتاب کے ذریعے سے نبی۔ تو یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں وہ کتاب بھیج رہا ہے۔ آپ سوچئے اگر آپ کے پاس ابھی وزیر اعظم کا ایک خط آ جائے تو آپ ہزاروں لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھیے صاحب میرے نام سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے مجھے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید ہم کو لکھ کے بتا رہا ہے کہ اے انسان میں تجھ کو مخاطب کر رہا ہوں، اے انسان میں تجھ کو یہ دے رہا ہوں۔ اور ہمارے نزدیک اس کتاب کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے، بادشاہ نے خط لکھا، اس کو پڑھنے نہیں آتا تھا، تو اس کو معلوم ہے بادشاہ کا خط ہے، تو نے خوب چوما اس کو اور بڑے برکت سمجھتے ہوئے اسے سرہانے رکھ لیا، لیکن پڑھا نہ سمجھا نہ اس پہ عمل کیا۔
دوسرا شخص تھا جس کو بادشاہ نے خط لکھا اور اس کو خط پڑھنا آتا تھا، تو اس نے خط کھولا اور دیکھا کہ اس نے بادشاہ نے کہا یہ کرو یہ نہیں کرو، تو اس نے اس پہ عمل کر لیا۔ تو قرآن مجید کا معاملہ یہی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس لیے ہے کہ اس کی تاثیر دل میں اترے، اس کی زبان سے ہم اس کو جاری کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے اندر بھی ہمیں غور کریں، کیونکہ کلام مجموعہ ہوتا ہے لفظ اور معانی کا، دونوں کو جب ہم ملائیں گے تب کلام بنتا ہے۔ خالی مطلب یہ کہ آپ کوئی مطلب یہ کہ مطلب بے معنی الفاظ کہیں تو وہ کلام ہو جائیں گے لیکن معنی نہیں ہوں گے۔ آپ مطلب یہ کوئی باتیں جو ہیں اشاروں سے کہیں وہ معنی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سمجھ لے کوئی نہیں سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نور ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نور کی ایک شکل ہے وقول اکبر الہ آبادی کے کہ لکھے گا کل کے ازل دنیا کی ہسٹری میں اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں۔ ایک تو بجلی کی روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم اندھیرے میں کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے، روشنی میں دکھنے لگتی ہے، لیکن یہ وہ نور ہے جس سے ایمان واضح ہونے لگتا ہے، جس سے حق واضح ہوتا ہے، جس سے باطل کھل کے آ جاتا ہے۔ تو یہ نور اللہ تعالیٰ کے نے قرآن مجید کو اتارا ہے کہ اے نبی واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ یہ لوگ اس نور پہ عمل کرتے ہیں جس کو ہم نے اے نبی آپ پر اتارا ہے۔ تو اگر یہ نور قرآن مجید کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، نور حق ہے، اور نور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے، اور یہ نور بصیرت ہے۔ اگر یہ میسر آ جائے تو ایمان کی اہمیت سامنے آتی ہے، حلال حرام کا انسان پہچان کرنے لگتا ہے، اور یہ جسم کے اندر بھی اس کا روح اترنے لگتی ہے، روح کے ذریعے سے جسم بھی صاف ہوتا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ میں نے بتایا کہ ہدایت 4 طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری طور پر موجود ہے جو ہر چیز میں موجود ہے، ایک مکھی کیسے کام کرتی ہے، اس کو کوئی وحی نہیں آئی لیکن یہ ہدایت ملی ہوئی ہے اس کو کہ وہ پروگرامڈ ہے۔ دوسرا ہدایت عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے ایک انسان کو معلوم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی بہت جتنی بھی عقل ہے، ان کے انسانوں میں جانوروں کی طرح کی عقل بھی موجود ہے اور انسانی عقل بھی موجود ہے، لیکن ایک ہدایت وہ ہے جو نبی کے ذریعے سے ملتی ہے، اور پھر ایک ہدایت وہ ہے جو توفیق سے، اور یہ صرف رہنمائی کی چیز اگر کہیں انسان کو انسانوں کی ہدایت کی مل سکتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آج سارا مسئلہ کیا ہے کہ ہیومنزم، ہم ہیومن ہیں، ہیومنزم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوائنزم نہیں لیں گے، ہم خدا کو نہیں لیں گے، کیونکہ خدا جو ہے وہ تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا گڑھ لیا ہے، ہر طرح کے خدا ہیں، بہت سے خدا بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بن ہی نہیں سکتا اگر وہ ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے سے نہ جڑے۔ تو یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سے ملتی ہے۔ یہ فرقان ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کسوٹی ہے کہ حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ شفا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید میں کہا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی جو بیماری اس کو دور کرتی ہے۔ یقیناً اس شفا کے ذریعے سے ہماری جسمانی بیماریاں بھی کچھ دور ہو جاتی ہیں، کچھ دماغی طور پر کمزوری ہے، کوئی مسائل ہو گئے ہیں، ڈپریشن ہو گیا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل مطلب یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو مسائل ہوئے ہیں، لوگ تنہا رہ گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، بہت سے معیشت کے مسئلے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید ان چھوٹی چھوٹی شفاؤں کے لیے بھی ہے، اور یقیناً اس میں قرآن مجید میں اس کی شفا کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن اصل شفا یہ ہے کہ انسان کو یہ فسق سے، معصیت سے، کفر سے، نفاق سے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے سے، آخرت کو بھول جانے سے بچاتا ہے۔ یہ رحمت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے، اگر مطلب یہ کہ ایک شخص فوجی حکم آ جائے کہ صاحب یہ آج سے آپ کے اوپر پابندی لگی ہوئی، ماشاءاللہ لگا ہوا، باہر نہیں نکل سکتے، تو ایک انسان کہے گا کس مصیبت میں ہم پھنس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کتاب بھیج رہا ہے جو خود رحیم ہے اور انسان کے اوپر رحمت کرتے ہوئے بھیج رہا ہے۔ یعنی آپ کسی بچے کو، چھوٹا بچہ ہو، آپ اس کو روکیں اور آپ اس کو باہر جانے سے روکیں، آپ کسی چیز سے اٹھانے سے روکیں تو بچہ روئے گا، کہ عجیب ماں ہے جو میرے لیے مطلب یہ کہ اتنی سختی کرتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنی رحمت کا معاملہ تھا کہ اگر یہ کام نہ کرتی تو فلاں چیز سے نقصان ہو جاتا، تو انسان بعض دفعہ اندازہ نہیں کرتا کہ میرے لیے رحمت کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ 100% جسے آپ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اگر اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ کام مت کرو تو اس میں یقیناً رحمت ہوگی۔ اگر اس نے یہ کام کہا کہ مطلب یہ کہ تم اس کام پہ پڑو گے تو تمہارے نقصان ہو جائے گا، ہمیں فائدہ دکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں، نقصان کی چیز ہے یہ، تم سود میں مت جاؤ، اس میں ہلاک ہو جاؤ گا۔ ہم کہنے گے اتنا ہمیں تو دیکھیے پوری صنعت اس پہ چل رہی ہے، پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے۔ یہ کریم ہے، بہت ہی کرم والا ہے، یعنی یہ رحمت ہے، معزت ہے۔ اچھا یہ دیکھیے خاص بات ہے کہ یہ ایسی معزت ہے جو دل میں اتر جائے، یعنی ایسی نہیں ہے بعض دفعہ آدمی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب انہوں نے ماں نے حکم دے دیا، ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن نہیں، معزت ہے جس سے دل لرز جاتے ہیں، دلوں کے اندر ایک تاثیر نرمی کی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا دل جب قساوت پیدا ہو جائے، قسط قلوبہم، دل سخت ہو جائے کہ کوئی، آپ دیکھ لیجیے آج کل جو کووڈ ہے اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ کیا فرق پڑ رہا ہے کیا نہیں ہوا، یعنی یہ سوچ ہی نہیں رہا انسان کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھے اللہ سے کیسے واپسی کا سفر کرنا چاہیے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ چیزیں بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ان کے اندر ہماری طرف واپسی کا سفر آسان ہو جائے، لیکن ہمارے اندر کوئی اتنا نہیں آ رہی۔ تو معزت اگر پیدا ہو جائے تو پھر دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ کریم ہے، بہت ہی کرم والا، یہ علی ہے، یہ بڑے عالی مرتبت ہے۔
قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بہت اونچی جگہ سے، اس کو بڑی اونچی جگہ پہ رکھا ہے، مقام پہ رکھا ہے. کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کو فرض کیجئے مفت میں مل گئی ہے تو بیکار چیز ہے. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دینے کے ساتھ یہ میں ایسی آپ کو دے رہا ہوں تو قدر نہیں ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ یہ 5 لاکھ روپے کی ہے تو آپ کہہ رہے بھائی یہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ انسان خود معزز ہے، دوسرے جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کو معزز بنا دیتی ہے، اور یہ خود بلند ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کے ذریعے سے جو جڑ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا، اور جو اس سے کٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کر دے گا، چاہے وہ دنیا کے کتنے بڑے مقام پر ہو. یہ حکمت والی چیز ہے. حکمت جو ہے بنیادی طور پر نام ہے ایک ایسے فارمولے کا، ایک ایسے اصول کا جس کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ کس موقع پر رکنا ہے اور کس موقع پر چلنا ہے. یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو آپ کے پاس اگر ایکسیلیٹر ہو اور بریک نہ ہو تو آپ کبھی گاڑی نہیں چلا سکتی، اور آپ کے پاس صرف بریک ہو اور ایکسیلیٹر نہ ہو تو بھی نہیں چلا سکتی ہیں آپ. تو کب آپ کو ایکسیلیٹر استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، یہ حکمت ہے. اور یہ حکمت جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے. اور اس کی بنیاد پر جب حکومت ہوتی ہے تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ صحیح طریقے پر، صحیح موقع پر قانون کو استعمال کرنا، یعنی کب روکنا ہے اور کب جاری کرنا ہے. آج کل ہمارے یہاں کیا ہے کہ حاکم تو ہے لیکن اس کے بعد حکمت نہیں ہے، اور عالم ہے اس کے بعد حکمت ہے لیکن اس کے بعد حکومت نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ حکمت اور حکومت دونوں کا امتزاج ہو، تاکہ اصول وہاں سے مل جائیں، اصول نافذ کرنے کے، اور نافذ کرنے والی طاقت جو ہے وہ ایگزیکیوٹو فورس جو ہے وہ اس کو نافذ کر دے، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ ہو. آج حکمراں بہت ہیں لیکن جس کا جو من چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ مہیمن ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم ساری جتنی بھی کتابیں دی گئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی بھی کتاب، ان سب میں جو تعلیمات تھی اس نے سب کو سمیٹ لیا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہیں، اور اس میں ہر خیر کو اب جمع کر دیا گیا ہے، ہر شر سے آگاہ کر دیا گیا ہے. یہ مبارک ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے. اس کا نازل ہونا بابرکت تھا، اس پر عمل کرنا برکت ہے، اور اگر اس میں کسی بات پر سزا ہے تو وہ بھی برکت ہے. یعنی اگر ایک انسان کو کسی سختی سے کیا گیا تو حدیث شریف میں ہے کہ جس کسی انسان کے ساتھ نے کوئی غلطی کی اس کو یہاں سزا ہو گئی تو آخرت میں وہ پکڑ سے بچ جائے گا. اور اس کے لیے آج کل جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی امت مرحومہ ہے، یہ رحم والی ہے، یہ امت معصومہ ہے، یہ انسان گمراہی سے بچائی جانے والی امت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس کی بہت سی جو خرابیاں جن کی سزا آخرت میں ہوتی بہت بھیانک ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر جو ان کو آزمائشیں ہوتی ہیں، مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، کانٹا چبھتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے ان کو یہاں پر یہ کر دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کا معاملہ صاف ستھرا ہو جائے. یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ صراط کیا ہوتا ہے. ایک تو آپ کہتے ہیں ویزیبل روڈ ہے، روڈ کہتے ہیں آپ سے، لیکن صراط وہ ہے جس میں انسان کو وہ لائن مل جائے جس کے ذریعے سے انسان منزل تک پہنچ سکے. یعنی ہزاروں راستے ہیں. آج کل تو ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تمام راستے کوئی بھی چلو اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو مطلب یہ کہ فرض کیجیے کہ لندن سے بریڈ فورڈ جانا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ہی راستہ ہوگا جو اس کو پہنچائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی منزل پہ چل پڑے اور آپ بریڈ فورڈ پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، جو صراط تم کو چلائے گی اور ہماری منزل تک پہنچائے گی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو تمہیں پہنچا سکے. اور مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ تو ہے کہ اونچ نیچ ہوگی، اس کے اندر آرا دایاں بایاں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تو باطل پہ چلنا پڑے، تھوڑی دیر جو ہے وہ گمراہی پہ چلنا پڑے اور سیدھے راستے پہ پہنچ جائیں. نہیں، یہ سیدھے راستے کا مطلب یہ کہ اس کے اصول کبھی بدلیں گے نہیں، ایک ہی اصول ہوں گے اس کے، اور یہ ہمیشہ اور ہر ایک پہ نافذ ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کالے کے لیے الگ صراط مستقیم ہوگی، گورے کے لیے الگ ہوگی، مالدار کے لیے الگ ہوگی، اور دنیا میں نبی کریم کے زمانے کے لیے جو اونٹ والے لوگ تھے ان کے لیے الگ تھی. آج کے زمانے میں ہم گاڑی چلاتے ہیں، جہاز چلاتے ہیں تو ہمارے لیے الگ ہوگی. نہیں، سب کے لیے ایک ہی صراط مستقیم ہے. یہ قیم ہے، یہ خاص بات ہے. اس کو سمجھ لیجئے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قیام کرنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ستون بنانا ہے. ستون ہوگا تو آپ چھت بنا دیں گی، چھت کے بعد عمارت بن جائے گی. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا میٹیریل آپ کو چاہیے جس سے پلر کھڑا ہو سکے. اگر آپ کاغذ کا پلر بنا دیں، اگر آپ کسی مطلب یہ کہ بیکار سے بھوسے کا بنا دیں تو اس پہ عمارت تو کیا خود بھی وہ نہیں قائم رہ سکے گا. تو قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خود کھڑے ہونے کی صلاحیت ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو جو دین دیا ہے وہ قیم ہے، مضبوط دین ہے. ہم نے جو کتاب دی ہے وہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں کوئی آئمائش آئے نہیں ہے. اہم ترین باتیں ہیں، بالکل واضح طور پر بات ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ خود قائم ہے اور قیام کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، یعنی یہ دوسرے کو کھڑا کر سکتی ہے.
تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جب اقامت دین کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہمیں کوئی نیا میٹیریل بنانا تب اسلام قائم کریں گے، نہیں، میٹیریل تو اللہ نے دے دیا. ہمارا کام صرف یہ تھا کہ جو اینٹیں، جو سریا، جو لوہا اور جو سیمنٹ وغیرہ دی گئی ہے اس کو ہم کیسے اس کو اس ڈیزائن پہ بنا لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ اس عمارت کو بناؤ. یہ کام ہے ہمارا خالی. تو اس کے دو حصے ہیں، اقامت اور استقامت. استقامت یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں ہم اپنے دین کو اپنے اندر اتار لیں، اور اقامت یہ ہے کہ ہم دین کو پھیلا دیں کہ پوری زندگی پہ نافذ ہو جائے. تو یہ کتاب قیم ہے جو خود قیم ہے، اور یہ دین قیم کو لے کر آئی ہے، اور یہ دین قیم کو نافذ کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کو قائم کریں. یہ فصل ہے. فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں کیے جائے. فصل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو بالکل سارٹ آؤٹ کر دیں. کہ ایک چیز آپ نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مثلا آپ یہ کہیں بھائی اس میں کھانے میں کتنی چیزیں کو کتنی مقدار ڈال دو، اب آپ ایک اندازہ لگا کہ آدمی غلط ڈال دے گا. لیکن آپ یہ کہیں نہیں بھائی اتنی ایک چمچہ ڈالنا، تب ایک چمچے کا مطلب متعین ہوگا کہ اس سے آگے اور اس کے پیچھے نہیں ہونا ہے. تو یہ فصل ہے، دو ٹوک مسئلہ ہے. احسن الحدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے جس گفتگو کو انسان کے لیے رکھا ہے، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کو رکھی ہے. اور انسان کی وہ گفتگو کی شکل میں بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے. کبھی ہم سے ایک طرح سے بات کرتا ہے، کبھی سوال اٹھاتا ہے، کبھی ہم کو موعظت کرتا ہے، کبھی ہم کو پرانے قصے بتاتا ہے، کبھی ہم کو آگے کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ حدیث کا سلسلہ ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے جو کبھی پرانی ہونے والی نہیں ہے. کبھی مطلب یہ کہ تبھی تو اس سے اگتا جائے ایسی نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ اس میں لطف آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے جس کو کتنی بار پڑھ لو یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. یہ تنزیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابیں ایک ساتھ اتار دی تھیں، لیکن اس کو دھیرے دھیرے اتارا ہے. یہ وحی ہے. وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انداز ہے کسی چیز کو پہنچانے کا. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کے طور پر کرتا ہے، کہ شہد کی مکھی کو ایک راستے دل میں ڈال دی بات، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈال دی. لیکن یہ وحی وہ ہے جو ایک خاص طریقہ کار کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیغامبر بناتا ہے، پھر وہ پیغام پہنچانے والے کے ذریعے سے ان کو پہنچاتا ہے. اور جب وہ وحی آتی ہے تو ان کو کبھی زندگی میں وہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وحی آنے کے بعد پھر وہ ایک ویسی بات پہنچاتے ہیں جو عام انسان سمجھتا تو ہے کہ اچھی بات ہے لیکن خود کہہ نہیں سکتا تھا. تو یہ وحی کے ذریعے سے یہ بات ہے. تو وحی اللہ کی یہ اس میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وحی ہمارے یہاں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وحی جو کتاب کی شکل میں قرآن کی شکل میں ہے، اور ایک وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سنت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. تو ہم اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی تلاوت والی، اور وحی جلی کہتے ہیں واضح طور پر. یہ ذکر ہے. یہ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو ذکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ 33 بار یہ پڑھ لو، 34 بار یہ کر لو، ذکر ہو گیا. یہ تو زبان کا ذکر ہوا. جو اصل ذکر ہے وہ ہے دل کا ذکر، یعنی دل میں جو بات ہمیں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی وہ یاد دہانی کر کے یاد آ جائے، یہ ہے ذکر. تو ہم نے جب اللہ کے سامنے ہم کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو ہم سے پوچھا تھا کہ تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ الستو بربکم قالوا بلا، ہم نے مان لیا تھا. تو جب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تم کو وہ بات یاد دلا رہا ہوں جو تم پہلے مان چکے تھے، تو میں تمہیں صرف یاد دہانی کے لیے بھیج رہا ہوں. تو اصل یاد دہانی کیا ہے؟ ریمائنڈر. یعنی آپ دیکھیے نا، مطلب یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے تو نہیں معلوم، کبھی میں مطلب یہ کہ میں یعنی کبھی انسان نہیں تھا، میں کوئی مخلوق نہیں تھا، میں تو آج کا انسان ہوں. تو کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیسے رہا ہے. لیکن جب انسان دوسروں کو بھی دیکھتا ہے کہ اس طریقے سے پروسیس ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروسیس موجود ہے. ذکر ہے یہ. تو یہ ذکر کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے جو روح کو ذکر دیتا ہے، جو انسان کے اصل مقصد کو ذکر دیتا ہے، اور انسان کو ناکام ہونے والے راستوں کے سے یاد دہانی کرا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان ذکر کو لے لے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے غفلت نکل جائے گی، اس کے اندر سے جو مطلب یہ کہ علم جہالت نکل جائے گی، اس کے ذریعے سے اس کو ساری باتیں جو ہیں آسان ہو جائیں گی. یہ روح ہے. روح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے طریقے. ایک مادی زندگی کے بنانے کا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، جنوں کو جو ہے آگ سے بنا دیا. لیکن کچھ اللہ کے کلمے ایسے ہیں جو کن فیکون میں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز ہیں جن کا کوئی مادی تصور نہیں ہے. تو ایک روح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا اعلیٰ ترین، اتنا شفاف، اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جس کو آپ مادی پیمانے پہ آپ کے ناپنے کے پیمانے ہیں ان پہ آپ ناپ نہیں سکتی. اگر آپ کسی کے مثلا فرض کی درد کا حصہ بتانا چاہیں تو آپ درد کا درجہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مطلب یہ کہ ایسا پیمانہ نکال لیں جس کے ذریعے سے آپ پین کو مطلب یہ کہ وجود کی شکل میں دکھا سکیں، یہ بڑا مشکل ہوگا. یہ مسانی ہے کہ بار بار اس کو دہرایا گیا ہے. اس کو مسانی کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بتا کہ سورہ فاتحہ ہے کہ وہ مسانی ہے، یعنی دونوں مطلب ہے اس کا. ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی بار بار ایک موضوع کو دہرایا گیا ہے، اور ایک یہ کہ جن کو کئی چیزوں کو مطلب یہ کہ دو بار کہا گیا ہے.
تو اس میں مطلب یہ کہ بہت سے قصے بار بار دہرا گئے. یہ عربی زبان میں اتارا گیا. عربی کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک تو زبان ہے, لیکن ایک عربی کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر وے آف ایکسپریشن, دا ہائیسٹ لیول آف ایکسپریشن ہے, کہ سب سے اونچی طریقے سے اس کو ایسا اظہار ہے اس میں کہ اس میں باریک سے باریک ترین بات کو بہترین طریقے سے ادا کر دیا جائے. اور پھر یہ کہ یہ عربی زبان میں محفوظ ہے. دنیا میں اس وقت کوئی کتاب نہیں ہے جو اپنی اصل حیثیت کے اندر محفوظ ہو. یہ قول ہے, یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کے بعد بھی. یہ بصائر ہے. بصائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک واقعہ کسی پہ گزرا ہو تو اس سے انسان عبرت لے لے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا. کوئی آدمی ڈش میں گاڑی پھسل گئی اس کی, تو کہتا ہے ہمیں بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گر جائیں. تو بصائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی وہ بصیرت جو انسان کو فکر کے ذریعے سے, سمجھ کے ذریعے سے اور پھر ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اس میں بصیرتیں موجود ہیں. یہ بیان ہے. بیان کا بھی ہم نے آج کل لفظ بگاڑ دیا. ہمارے ایک تو تقریر کر دی جمعے سے پہلے تو بیان ہو گیا. نہیں, بیان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کی عبارت انتہائی واضح ہو, جس کے معنی انتہائی واضح ہوں اور جو اپنے مضمون کو کھول کر سامنے لاتا ہو. طبیان یعنی دوسرے الفاظ میں اس میں بعد میں کوئی بات کی گنجائش نہیں رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے, یعنی کہ یہ جہالت کی بات یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ کو یعنی مطلب یہ کہ میں بڑے بڑے آپ نے دیکھو مجذوب آدمی ہوتے ہیں, کوئی صاحب بزرگ بن گئے, ولی بن گئے اور آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں, ہم نے ان کو صاحب بڑا وہ بنا دیا کہ بڑے اونچے آدمی ہیں. نہیں, علم کی بات ہے, گمان پر چلنے والی بات نہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کی بات کرنا, حقیقت کی بات کرنا. علم کا مطلب گمان لگانا, اٹکل پچو کرنا نہیں ہوتا, وہ علم نہیں کہلاتا. یہ حق ہے, خود حق ہے اور حق کی طرف لے کر آتا ہے. یہ عروہ وثقی ہے, مضبوط کڑا ہے. یہ متشابہ ہے. اس میں قرآن مجید کی دونوں تعریفیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے کہ جو ہے کتاباً متشابہاً, یعنی جس کے تمام موضوعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. سب میں تمہیں ایک ہی بات ملے گی. الگ الگ رنگ ہیں, آپ باغ میں جائیں تو تمام ہزاروں رنگ ہیں, لیکن سب میں آپ کو ایک ہی خوبصورتی کا ایک مجموعیت نظر آئے گی اس کے اندر. تو متشابہ ہے. لیکن دوسرا مطلب متشابہ اصطلاح کے طور پر ہے کہ اللہ نے کچھ آیتیں محکم اتاری ہیں جس کے معنی بھی ہمارے لیے واضح ہیں, الفاظ بھی واضح ہیں, لیکن متشابہ وہ ہیں جو غیبیات ہیں, غیب سے متعلق ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ عرش ہوتا ہے, ہمیں یہ معلوم ہے جنت ہوتی ہے, لیکن یہ ہمارے لیے متشابہ ہے, یعنی اس کو ہم حقیقت کے طور پر ابھی نہیں سمجھ سکتے. یہ سچائی کا لفظ ہے. امر اللہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ بشیر ہے. بشیر کا مطلب ہوتا ہے کہ بشارت دینے والا ہے اچھی باتوں پر. یعنی آپ کسی کو یوں ہی بشارت دینا شروع کر دیں کہ ٹکٹ بانٹنا شروع کر دیں کہ بھائی اتنا ٹکٹ دے دو ہم تمہیں جنت دے دیں گے. نہیں, بشیر کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا کام ہوگا اس پر بشارت ہوگی. اور نذیر کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا کام نہیں ہوگا اس پر ڈراوا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ عیسائیت تباہ ہو گئی کیسے ہوئی, کہ انہوں نے بس خدا کو مرسی بنا دیا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا اور کچھ نہیں, سزا دینے والا ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں یہودیت میں کون سا حصہ غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ منتقم ہے, جبار ہے, اس میں رحم نہیں ہے. دونوں چیزوں کو جب تک اللہ کی ہم جمع نہیں کریں گے کہ وہ رحیم بھی ہے اور منتقم بھی ہے, تب تک توازن نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی اگر انصاف کا تقاضا آپ کریں کہ جو جرم کرے اور نہ جرم کرے دونوں کو آپ برابر نواز دیں, تو یہ انصاف نہیں ہوا. اور اگر آپ ہر آدمی کو مجرم بنا دیں, یہ بھی انصاف نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کے توازن یہ ہے کہ جو واقعتاً جس نے کیا اس کو سزا دی جائے, جس نے نہیں کیا اس کو معاف کر دیا جائے. یہ مجید ہے, بہت ہی اعلیٰ ترین ہے. یہ عزیز ہے, بہت ہی طاقتور والا ہے. یعنی اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ایک طاقت حاصل کرنی ہے تو مجھے فرض کیجئے کچھ ہے میرے پاس بازوؤں میں جان ہو, میرے پاس کچھ مطلب یہ آپ پاس فوج ہو میری. نہیں, یہ اپنی جگہ پر خود معزز ہے اور طاقتور ہے. یہ بلاغ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر وضاحت کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میرے سامنے تو بات کھل کے نہیں آئی, مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات. اور یہ بلاغ کی خوبی کیا ہے؟ اس بلاغ کی خوبی یہ کہ جاہل سے جاہل سمجھ سکتا ہے, پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا سمجھ سکتا ہے. یعنی دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی جس کو آپ سارے لوگوں کے لیے, آپ بچے کے لیے بھی کہیں تو وہ بھی سمجھ لے, آپ بڑے کے لیے تو کہیں. تو یہ خوبی ہے کہ ایک بدو تھا وہ بھی سمجھ لیتا تھا اس کو, اور اعلیٰ ترین جو صحابہ کے مزاج کے لوگ تھے وہ بھی سمجھ لیتے تھے. تو بلاغ کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کو جو پہنچنے والے کا جو لیول ہے ان سب کا رعایت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بات سمجھ میں بھی آ جائے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے جن باتوں کو کہا ہے اگر آپ ان سب کو جمع کر لیں تو اس کے دو ہی مطلب بنے. ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید خالی مطلب یہ ہے کہ بس یہ پڑھنے کے لیے برکت والی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب جو ہے زندگی کی کتاب ہے, یہ عمل کی کتاب ہے. قرآن میں کیا کہا گا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے لوگو اس رسول کی اس پکار پہ تم لبیک کہہ دو جس کو تم مان لو گے تمہیں زندگی مل جائے گی. قرآن نے کہا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت میں تمہیں نصیب ہوگی. یہ جو زندگی ہے یہ تو صرف ایک ہلکا سا ٹریلر ہے,
ایک نمونہ ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس میں تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن نتیجے کی جو زندگی ہے اور اس کے بعد نتیجے کی بنیاد پر جو فائدے کی زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب عمل ہے، کتاب تنفیذ ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ اس کو مطلب یہ کہ قرآن کو اللہ نے دے دیا ہے۔ حضرت عثمان کا ایک قول ہے جو بعض لوگ حدیث کے طور پر بھی کہتے ہیں، ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے، قانون کی طاقت کے ذریعے سے وہ کام کراتا ہے جو قرآن سے نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہا کہ نماز پڑھو، جی، لیکن نماز میں نے نہیں پڑھی تو قرآن مجید پکڑ کے سامنے نہیں آ جاتا میرے کہ پڑھو ابھی، نہیں، اس کے لیے وہ قانون چاہیے جو نماز پڑھوائے اور اس کے ذریعے سے یہ کام کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عصا نہ ہو تو ضرب کلیمی ہے بے بنیاد، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر لاٹھی نہ ہوتی تو اس کے بعد مطلب یہ کہ وہ موسیٰ نہیں بن سکتے تھے۔ تو یہ بات جو بات کہی کہ قرآن مجید جو ہے وہ خالی مطلب یہ ہے کہ کوئی جزدان میں سمیٹنے کی، تبرک کے لیے اور ایک کسی گفا میں اور کیو میں جا کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب وہ ہے جو پارلیمنٹ میں پڑھی جائے، جو اسٹاک ایکسچینج میں سمجھی جائے، جس کے اندر جو مطلب دنیا کے بڑے بڑے فوجی فیصلے ہوتے ہیں وہاں سمجھی جائے۔ ہم نے تو قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح بالکل ایک چھوٹی سی مطلب یہ کہ محدود چیز میں مثلا مثال دوں کہ آپ پاس ایک ہیرا ہو، کروڑوں روپے کا ہو، آپ اس کو پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کریں تو ایک آدمی کہے کہ صاحب اس سے بدترین استعمال اس کا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت قیمتی چیز تھی۔ تو کتاب ہدایت کو اگر ہم سمجھیں تو یہ کتاب نجات ہے، اور یہ کتاب کلام اللہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے سے بچا رہا ہے، فرقان بتا رہا ہے ہمارے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کا ایک تو مطلب، دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ابدیت بخشی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، یہ مٹنے والا نہیں ہے، یہ دبنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابدی نہیں ہیں، ہماری زندگی ابدی نہیں ہے، ہمارا اپنا۔ تو اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو ہم نے قرآن کی حفاظت کی، تو قرآن نے ہماری حفاظت کی، یعنی ہماری حفاظت دو طرفہ ہوگی۔ ہم قرآن کی اگر حفاظت کرتے ہیں اس کے پورے معنی کے ساتھ تو قرآن ہماری حفاظت کرے گا، ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم آج کل جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا، ہم کہتے ہیں حافظ ہو گیا، حافظ ہو گیا نہیں، قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ چیز اصل میں جو ضرورت ہے اس بات کی اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید ہم سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب دعوت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ لوگ ایسا دیکھیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو اچھی اچھی باتیں کرنے کا نام ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ قرآن مجید قرآن شریعت بھی ہے، یہ قرآن قانون بھی ہے، یہ قرآن حلال و حرام بھی ہے۔ قرآن مجید تو اس حد تک کہتا ہے کہ نبی آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ نے طور پر کچھ چیز حلال حرام کر دیں، صرف ہم کریں گے۔ تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیں تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وہ معجزہ ہے جو نبی کریم کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے اپنے وقت میں آئے اور ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ آج تک موجود ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو رمضان میں بڑا موقع ہوتا ہے، طبیعت آمادہ ہوتی ہے، جسم کی پابندیاں کم ہوتی ہیں، روح کا سفر آسان ہوتا ہے، تو قرآن سے ہم تعلق کریں، تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے معنی پہ غور کریں، اور پھر اس قرآن مجید کے لیے ہم طے کریں کہ ہم اس کی دعوت کو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کیسے اتاریں گے، کیسے اس کو پہنچائیں گے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سربلند رہنے کے لیے ہوگا، یہ قرآن مجید ذلت والا نہیں ہے۔ تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی ذلت والا ہو جائے گا، وہ عزت والا ہو جائے گا اور ذلت سے بچ جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید ہمارا یہاں پر ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ الصوم والقرآن یشفعان فیشفعان، قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت لازماً قبول کی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے، یہ 1 مہینے کی چیز ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کو سنوار دے اور قرآن سے تعلق ہمارا جڑ جائے، اور قرآن کے تعلق سے جڑنے سے ہمارا اللہ کی کبریائی سے تعلق جڑ جائے، تو یہ کتنی بڑی زندگی کا مشن ہے جس کو ہمیں لینا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، یہ ہزل نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کچی پکی بات نہیں، مذاق کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو قرآن مجید سے جڑنے والا ہو اس کو سیریس ہونا چاہیے، لائف کو سیریس لینا چاہیے۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیریسنیس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ بہترین کھیل کو بہترین سنجیدگی کے ساتھ کھیلو، ہم ایک بدترین چیز کو بھی ایک آرٹ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری لائف ون ٹائم لائف ہے اور انتہائی سیریس ایشو ہے، اور یہ دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں یہ کوئی کھیل کودنے کی چیز نہیں ہے، مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی گزار کر اپنے آپ کو آخرت کی سنجیدگی کے اندر لے کے جانے کی چیز ہے۔ تو قرآن مجید کی دعوت جو ہے سنجیدگی کی دعوت ہے کہ انسان دنیا کا سنجیدہ ترین انسان کیسے بنے، ایک ایک لمحہ اس کے سنجیدگی کے ساتھ گزرے، یہاں تک کہ وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لفظ سے بھی بچو، حرام تو بہت بڑی بات ہے، لا یعنی چیز۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کسی انسان کے کہ وہ لا یعنی باتوں سے بھی بچ جائے۔
تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ اس بات کا وہ ہے کہ اگر تم سنجیدہ بننا چاہتے ہو، اگر تم سیریس بننا چاہتے ہو، اگر واقعی تو اپنی زندگی کو میکزیمم استعمال کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ میکزیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرض کہ ایک آدمی کی بیسٹ سیلر کتاب ہے، کروڑوں کما لیے، ایک آدمی نے کوئی ایجاد کی، اس کے اربوں کما لیے، اس نے نوبل پرائز جیت لیا. یہ سیریسنیس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو تھوڑی دنیا کی چیز ہے. اور دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہیں کیا ہیں؟ متاع قلیل، بہت تھوڑی سی ہیں. اور آخرت کی ولاآخرت خیر ہے کہ ولدار خیر ابقا، خیر و ابقا، اصل خیر اور باقی رہنے والا تو آخرت کا دن ہے. تو آخرت کی سنجیدگی کو اگر ہم نے اختیار نہیں کیا، اور دنیا میں ہم نے ہزاروں سنجیدگیاں اختیار کر لیں، ہم بہترین تعلیم یافتہ ہو گئے، ہم بہترین معلم بن گئے، ہم بہترین کامیاب ہو گئے، تو یہ اللہ کے ہاں نان سیریس ہے. اور یہ ضائع کرنے. قرآن میں ہے کہ جب وہاں پر وہ پہنچیں گے تو ان کا عمل کیا ہوگا؟ ہباء منصورا. اس عمل کو آپ سوچئے کہ ایک آدمی کروڑوں ڈالر جمع کر لے، اور جب وہ پہنچے دینے کے لیے بینک ہے یہ تو فیک ہیں. آپ سوچئے کہ اس کی محنت کہاں گئی. تو قرآن مجید میں جب کہتا ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے تو پتہ چلے کہ وہ جو عمل تھا اس کی ترازو میں پورا ہی نہیں اترا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اس سیریسنیس کو ہمیں قرآن مجید سے سمجھنا ہوگا. تو اس کے ذریعے سے ہمیں رمضان کا بھی فائدہ ہوگا، تقوی کا بھی فائدہ ہوگا، اور تقوی کے ذریعے سے یقیناً ہمیں انسانی زندگی کو صحیح معنوں میں سیریس گزار کر اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا کے کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے جو رکھ سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے رکھوں، اور خدا کرے کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا مولانا مدنی صاحب. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس ٹاپک کو جو ہے کور کیا ہے. بس اس کے کچھ جو پوائنٹ سمجھ میں آئے ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہدایت کے لیے اس کی تڑپ رکھنی ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تو پھر ہی ہمیں ہدایت ملے گی. اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ اس ہدایت پر قائم رہ سکیں، اور اس راستے پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تقویٰ کو اختیار کرنا ہے اور اللہ کے رنگ میں اپنی زندگیوں کو رنگنا ہے، نہ کہ اپنے رنگ میں جس میں ہم رنگنا چاہتے ہیں. اگر صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے تو اس قرآن اللہ کی جو کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تو قرآن ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کرے، قرآن کو سنجیدگی سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو اس سے رہبر اور رہنما بنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اپنے سیشن کو فنش کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے پری رمضان سیریز کا جو ہے انگلش سیشن ہمارا ہوتا ہے سیٹرڈے والے دن. اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگا وہ سیٹرڈے والے دن ہوگا. تو میں آپ سب سسٹر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جو سسٹرز انگلش میں سننے والی ہیں آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر سکیں اور اس انگلش سیریز سے بھی وہ فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھا سکیں. میں مولانا سے درخواست کرتی ہوں کہ سیشن کو فنش کرنے سے پہلے آپ پلیز دعا کر دیجئے، پھر دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آنسر کوشچن سیشن سسٹر سے کریں گے انشاءاللہ. ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم زدنا علما وزدنا عملا وزدنا توفيقا. اے اللہ ہمیں ہمارے علم نافع عطا فرما، اس پر ہمارے اندر اس کے ذریعے سے ایمان کی مضبوطی عطا فرما، تقوی کی زیادتی عطا فرما، تقوی کے اندر ہمارے اندر برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا ہمارے اندر ہمت اور توفیق عطا فرما. حفاظت فرما ہماری ہر قسم کے شیطانی طاقتوں سے، ہر قسم کی وباؤں سے، ہر قسم کے امراض سے، اور ہمارے لیے ہماری زندگی، ذاتی زندگی اور باہر کی زندگی سب کو ایک رنگ میں کر دے، اور ہمیں قرآن کا رنگ ہمارے اندر اتر آئے اور قرآن کی دعوت ہمارے اندر اتر آئے، اور قرآن کی دعوت کو اپنے عمل سے، اپنی پریکٹس سے، اپنے طریقے سے دوسروں کو ایسے بنا دیں کہ قرآن کی دعوت ان کو ہمارے عمل سے مل جائے اور وہ قرآن سے جڑ جائیں، ہم قرآن سے جڑیں اور ہم قرآن سے دوسروں کو جوڑیں، اور یہ قرآن ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.